الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 13 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، یاجوج و ماجوج۔ قرآن کریم کے سورہ کہف میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے۔ یہ لوگ عام انسانوں کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بڑے جنگجو اور طاقتور تھے، اپنے پڑوسی قومیوں پر حملہ کرتے، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کرتے، قیمتی چیزیں لوٹ لیتے اور قتل و غارت کرتے۔ انہیں لوگوں کے فتنے فساد سے حفاظت کے لیے ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار بنائی تھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے اور وہ تیزی کے ساتھ نکلنے کے سبب بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ تبریہ سے گزریں گے تو سارے پانی کو پی کر دریا کو خشک کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے اور ان لوگوں پر وبائی صورت میں ایک بیماری بھیجی جائے گی اور تھوڑی دیر میں ہی یاجوج ماجوج سب ہلاک ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، ہونٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نرم نازک و ہونٹ عطا فرمائے ہیں جن کی حرکت سے ہمیں بات کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بغیر اسپرنگ کے حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ذریعے ہمیں ٹھنڈی اور گرم چیزوں کا پتہ چلتا ہے اور ان کے بند ہونے کی حالت میں منہ کی حفاظت رہتی ہے۔ اگر یہ ہونٹ نہ ہوتے تو منہ کے اندر گرد و غبار، مچھر مکھیاں داخل ہو کر مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی اور انسان دیکھنے میں بڑا بد شکل معلوم ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت سے ہونٹ بنا کر ہم پر بڑا احسان کیا۔ اس بات کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کہ ہم نے انسان کے لیے ایک زبان اور 2 ہونٹ بنائے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، وارثین کے درمیان میراث تقسیم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال وراثت کو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو۔ فائدہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے کسی وارث کو محروم کرنا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصے میں کم دینا جائز نہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، ہدیہ قبول کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے، بخاری شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، تکلیف پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تھکاوٹ، بیماری، غم، دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، بخاری شریف۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، بلا شرعی عذر کے شوہر سے طلاق مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بلا کسی شرعی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، ابو داؤد۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کا مال فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، ترمذی شریف۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو اس کا جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ کسی کو پست اور کسی کو بلند کر دے گی اور زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو پہاڑ بکھرے ہوئے ذرات یعنی غبار میں تبدیل ہو جائیں گے، سورہ واقعہ۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دعائے جبرائیل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو دعا پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین، مسلم شریف۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔